بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارت میں مقیم کچھ چینی باشندوں کا کہنا ہے کہ ان کا باہر بھارتی پبلک میں جانا غیر محفوظ ہے اور انہوں نے بائیکاٹ کے دوران اپنی دکانیں بند کر دی ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان وادی گلوان میں سرحدی جھڑپ کے بعد بھارت میں چین مخالف جذبات کی لہر پھوٹ گئی ہے، کیونکہ کچھ ہندوستانیوں نے چینی مصنوعات اور کاروبار کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے مہمات کا آغاز کیا ہے، جبکہ بھارت کے کئی شہروں میں چین مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بھارت میں مقیم چینی باشندوں نے کہا ہے کہ چین مخالف جذبات نے ان کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کیا ہے اور کچھ کو بائیکاٹ کی وجہ سے اپنے سٹور اور ریسٹوران کو بند کرنا پڑا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اکثر چینی ملکیت والی فیکٹریوں میں احتجاج اور چینی مصنوعات کی تباہی کی خبریں دیکھتے ہیں۔ ایک چینی ملازم نے بتایا کہ پولیس اس کی کمیونٹی میں رہنے والے چینیوں کے بارے میں دستاویزات کا پلندہ اٹھائے 18 جون کو اس کی شناخت جانچنے کے لیے اس کے گھر آئی اور اس نے بھارت میں قیام کے بارے میں ذاتی سوالات پوچھے۔ نیو دہلی سے 30 کلومیٹر دور گور گاؤں میں رہنے والے ایک اور چینی نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ پولیس نے مقامی چینیوں کا دورہ کیا ہے اور انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ عوام میں باہر جانے سے گریز کریں اور چین مخالف سڑکوں پر ہونے والے احتجاج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 16 جون 2020 کو سرحد پر حالیہ جھڑپیں بھارت کی وجہ سے ہوئی۔ بھارت نے سرحدی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور چینی اہلکاروں کو اکسایا۔ بھارت نے گلوان وادی میں داخل نہ ہونے کا معاہدہ کیا تھا۔ 15 جون کو بھارت نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف ایکچوئل کنٹرول عبور کی۔ اس کے علاوہ بھارتی اہلکاروں نے اچانک سے چینی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ حملے کے بعد دونوں فورسز کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ امریکی حکومت نے انڈیا سے چارٹرڈ فلائٹس پر پابندی عائد کرتے ہوئے انڈیا پر غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ اس نے دونوں ملکوں کے درمیان ہوا بازی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ کے ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے الزام لگایا ہے کہ ایئر انڈیا کورونا وبا کے دوران انڈین شہریوں کی واپسی کے لیے فلائٹس چلا رہی ہیں۔ اسی دوران ایئر لائن عوام کو بھی ٹکٹ فروخت کر رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ چارٹرڈ فلائٹس آپریٹ کرنے سے پہلے انڈیا کو درخواست دینا ہوگی۔ مقبوضہ وادی میں کورونا سے مزید 2 افراد کی موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 87 ہو گئی ہے۔ اس دوران ایک ڈاکٹر، 3 خواتین، 8 پولیس اور 24 فوجی اہلکاروں سمیت مزید 148 افراد کی رپورٹیں مثبت آنے کے بعد متاثرین کی تعداد 6236 تک پہنچ گئی ہے۔ صدر ہاسپٹل میں 58 سالہ خاتون کو داخل کیا گیا، لیکن سانس لینے کی تکلیف کی وجہ سے خاتون کو رات دیر گئے 11 بجے سی ڈی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر سلیم ٹاک نے بتایا کہ مذکورہ خاتون سی ڈی ہاسپٹل پہنچنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی فوت ہو گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ کورونا نے لوگوں کو راتوں رات ارب پتی بنا دیا اور اس میں کافی سارے لوگ شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ این ڈی ایم میں اربوں روپے ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے، نہیں معلوم این ڈی ایم میں کیسے کام کر رہا ہے۔ این ڈی ایم میں کے اخراجات میں کوئی نگرانی ہے یا نہیں۔ این ڈی ایم میں باہر سے ادویات منگوا رہا ہے، نہیں معلوم یہ ادویات کس مقصد کے لیے منگوائی جا رہی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ این ڈی ایم اے کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ این ڈی ایم اے کا آڈٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کرتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک نجی کمپنی N95 ماسک بنانے والی واحد کمپنی بن گئی ہے۔ نجی کمپنی کا مالک 2 دن میں ارب پتی بن گیا ہوگا۔ معلوم نہیں کہ اس کمپنی کے پارٹنرز کون ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا نے لوگوں کو راتوں رات ارب پتی بنا دیا، اس میں کافی سارے لوگ شامل ہیں۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ 50,000 سے 1 لاکھ مزدور سعودی عرب اور مشرق وسطی سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ لوگ 3 ماہ میں جمع شدہ رقم نکال لیں گے، اس کے بعد مزدور کیا کریں گے؟
کیا حکومت کا کوئی پلان ہے مشرق وسطی سے آنے والے پاکستانیوں کو کہاں کھپایا جائے گا؟ تعلیمی اداروں سے لوگ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان کو کھپانے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی معاشی پالیسی کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ اگر حکومت کی کوئی معاشی پالیسی ہے تو بتائیں، حکومت عوام کے مسائل کیسے حل کرے گی؟ جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ آکسیجن سلنڈر کی قیمت 5000 سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ حکومت کہاں ہے؟ عوام کو روٹی، پیٹرول، تعلیم، صحت اور روزگار کی ضرورت ہے۔ سیاسی لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر آگے ہیں، ٹی وی پر بیان بازی سے عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت 4 ارب روپے کی 400 لگژری گاڑیوں کے لیے کیسے خرچ کر سکتی ہے؟ ایک گاڑی کی قیمت 1 کروڑ 16 لاکھ ہے۔ یہ گاڑیاں صوبے کے حکمرانوں کے لیے منگوائی گئی ہیں، اس طرح کی لگژری گاڑیاں منگوانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ کیا پنجاب، کے پی اور بلوچستان کی حکومتیں ایسی گاڑیاں منگوا رہے ہیں؟ 4 ارب روپے کی رقم سپریم کورٹ کے پاس جمع کرائیں، 16 ملین ٹن گندم سندھ سے چوری ہوگی، اس کا کیا بنا؟ حکومت ہر کام میں قانون کے مطابق ایکشن لے، پوری حکومت کو 20 لوگ یرغمال نہیں بنا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو لاک ڈاؤن کرنا ہے تو کرے، لیکن لوگوں کو کھانا، پانی اور بجلی فراہم کرے۔ دوستو، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی کابینہ کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 6 ماہ ہیں، اگر کوئی کارکردگی دکھانی ہے تو دکھا لیں، نہیں تو معاملات دوسری طرف نکل جائیں گے۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان میں مقیم 748 بھارتی شہریوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے اور 250 بھارتی شہریوں کا پہلا گروپ آج واہگہ بارڈر کے ذریعے واپس لوٹ گیا ہے، جبکہ 250 بھارتی شہریوں کا دوسرا گروپ 26 جون اور تیسرا گروپ 27 جون کو واپس جائے گا۔ بھارتی شہری اپنے رشتہ داروں سے ملاقات اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان آئے تھے، تاہم لاک ڈاؤن اور پاک بھارت سرحد بند ہونے کی وجہ سے ان کی واپسی نہیں ہو سکی تھی۔ پاکستان میں مقیم ان 748 افراد میں سے 402 کا تعلق مقبوضہ وادی سے ہے اور یہ زیادہ تر طلباء و طالبات ہیں جو پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو ہاسپٹلوں پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ وزیر اعظم نے رضاکاروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ SOPs پر عمل کرانا کتنا ضروری ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ SOPs پر عمل کتنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس صرف 1 ماہ ہے، ہمیں مزید بہتر کام کرنا ہے۔ ہم کورونا کے پیک سے جلد نکل جائیں گے، جبکہ ہماری انتظامیہ تھک گئی ہے، ہمیں اپنا بھی کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی و پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں وفاقی وزیر فواد چودھری کے بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی ارکان اور وزراء ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے اجتناب کریں، موجودہ صورتحال میں سب متحد ہو کر ملک کے لیے کام کریں۔ کورونا کی بجائے وزراء ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ منگل کو وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت خود سے وابستہ توقعات کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ عمران خان کو اس بات کا پورا احساس ہے۔ انہوں نے کابینہ اجلاس میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں کام کرنے کے لیے، اس کے بعد وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور صورتحال کوئی اور رخ اختیار کر لے گی۔ معروف صحافی اور بین الاقوامی امور کی ماہر ملیحہ ہاشمی نے کہا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کو شدید بیماری کے باوجود ویڈیو لنک کی اجازت نہ ملی، لیکن جج کی اہلیہ کو مل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے جس کے لیے سپریم کورٹ کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ ملیحہ ہاشمی کا کہنا تھا کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ ایک ہی عدلیہ ایک ہی نوعیت کے فیصلے میں امتیازی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ملیحہ ہاشمی کہتی ہیں کہ جنرل مشرف کو شدید بیماری کے باوجود ویڈیو لنک کے ذریعے جواب دینے کی اجازت نہ ملی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو مل گئی کہ وہ منی ٹریل بتا دیں۔ ملیحہ ہاشمی کا مزید کہنا تھا کہ جج صاحب کی بیوی سکول ٹیچر ہو کر کروڑوں کی جائیداد کی مالک کیسے بنی۔
ان کا کہنا تھا کہ جبکہ دوسری طرف کرنل صاحب کی بیوی کی بد زبانی پر پوری فوج کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سعودی عرب میں مکہ کی پولیس کو امارت کے زیر زمین واٹر ٹینک سے پاکستانی لڑکی کی باڈی ملی ہے، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مکہ کے علاقے الفیحہ کی 3 منزلہ عمارت میں رہائش پذیر افراد نے پانی میں شدید بدبو کی شکایت کی، جس پر عمارت کے نگران نے ٹینکی صاف کرنے والی کمپنی کو بلایا تاکہ زیر زمین واٹر ٹینک کی صفائی کی جا سکے۔ صفائی کمپنی کے اہلکاروں نے ٹینک سے پانی نکالا اور ٹینک کا معائنہ کیا تو وہاں ایک لڑکی کی باڈی ملی، جو کسی حد تک پانی میں رہنے کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ باڈی پاکستانی لڑکی کی ہے۔ دوسری جانب وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ لڑکی بے خیالی میں واٹر ٹینک میں گر گئی تھی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔